الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم یا فتاح یا فتاح یا فتاح مل کے پڑھے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادروں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جماعت سگوری، آج جس ہستی کا عرس مبارک ہم منا رہے ہیں وہ اتنی عظیم ہے کہ ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ سیدہ کا کوئی ذکر کر سکے، مگر سب جماعت دعا کریں بابا جان ڈاکٹر ابراہیم کے لیے، ہمارے مفتی علی رضا اظہری، جتنے بھی بیٹے مفتی اور بھی کچھ رہ گئے نعت خان جو اس لیے کہ دیر ہو رہی ہے، تو رمضان شریف میں نہیں چاہتا کہ جماعت دور دور سے آئے، میں نے یہی میسیج چھوڑا کہ آپ اپنے گھروں میں اماں کا عرس منائیں، اور الحمدللہ پھر بعد میں یہ پوری تقریریں جو بابا جان نے ازہر شریف کے علماء سے جو کچھ سیکھ کے آئے ہیں، جو باتیں بتائی تو ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ خصوصی بابا جان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حیاتی میں، عمر میں، علم میں اور حضور کی محبت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں اکثر جب بابا جان کے ساتھ سفر میں ہوتا ہوں تو ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بابا مجھے اللہ، میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضور کے ممبر پہ، تو کبھی بھی تقریباً میں چھوٹا تھا اس وقت بھی گاؤں کے اندر میں میلاد کے لیے جاتا تھا، بالکل چھوٹا تھا، ابھی حفظ مکمل بھی میں نے نہیں کیا تھا، اس وقت بھی جاتا تھا الحمدللہ۔ علی رضا یہ سارے ادھر پڑھتے تھے، بہت سارے بچے، تو گاؤں میں جاتا تھا۔ میں نے کہا بابا میں نے زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ حضور کا میلاد کروں کوئی مجھے پیسہ دے دے، جاگ رہے ہو نا، کوئی لفافہ دے دے یا پیسہ دے دے، مجھے کچھ دے دے۔ تو میں نے کہا میں نے اخلاص کے ساتھ حضور علیہ السلام کے، اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا کے لیے جو میں نے قریباً 30-35 سال جو سرکار کریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس کا صلہ رب نے آپ کو دیا ہے ہمیں، ماشاءاللہ۔ تو بس جب بابا جان کے میں بیان سنتا ہوں، اور دوست بھی الحمدللہ پوری دنیا سے جو مبارکیں دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ صرف بابا سائیں نہیں، ہمارے ہر فقیر کا بچہ ازہر جائے، ایسا عالم ہو کر سرکار کی نعتیں سنائے، شان سنائے، محبوب کے صحابہ کرام، اہل بیت، جو جس کی نسبت ہے اس نسبت کے دن سے وہ بیان ہمیں سنائے تو ہمارے ایمانوں کو تازگی آتا ہے۔ درود شریف بابا نے بتایا نا کہ ازہر کے علماء فرماتے پوری سال اللہ اکبر کہیں، ادھر ایک دفعہ ان کا اجر ان ساری سال سے بڑا ہے، تو آج درود شریف اماں سائن کی نسبت سے 5 دفعہ پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام۔ جاگ رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کے اوپر تقریر کرنا اچھا تو نہیں لگتی ہے، مگر میں پھر بھی ڈاکٹر صاحب کا بابا ہوں سبحان اللہ زور سے۔ تو میرے عزیز، ہماری خوش قسمتی ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے
تو دوسرے مسلمانوں مومنوں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے۔ جاگ رہے ہو؟ میں نے جو پڑھا، میں نے جو سیکھا دنیا کے اولیاء سے، الحمدللہ کمو پیش 30 سال مدینہ شریف کے مشائخ سے میری صحبت رہی، اور ایسے اولیاء سے میری ملاقات ہوئی سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس کے لیے مدینہ منورہ میں مشہور تھا کہ ہر رات ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار ہوتا۔ پھر شیخ سری مہدی رحمۃ اللہ علیہ، اور شام میں ایک بزرگ تھے جو رئیس الابدال تھے، شیخ احمد حبال رحمۃ اللہ علیہ، جب زندہ تھے تو میں ان کے پاس بار بار جاتا تھا۔ میں صفدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ میرے پیارے دوست تھے، میری خاطر اس نے اسی وقت فلائٹ انجینئر تھے، وہ چھوڑ دی کہ بابا جہاں بزرگوں کے پاس جب میں لے کے جاؤں، میں ان کے پاس بھی جاتا تھا۔ اور بھی شام میں بڑے عبدالرزاق حلبی، بڑے بڑے اولیاء جس کو امام اعظم کا شافی کہتے تھے، ثانی کہتے تھے، خدا کی قسم ہے میں دنیا میں جہاں بھی میں نے علماء سے ملا نا، انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر فقیر تو چاہتا ہے مصطفیٰ راضی کرنا ہے تو اما آمنہ کو راضی کر، سیدہ زہرا کو راضی کر۔ جاگ رہے ہو؟ تو میں نے جو سیکھا، میں نے جو پڑھا اس مسکین فقیر نے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پیغام میں آپ تک بھی پہنچاؤں۔ جاگ رہے ہو؟ کس لیے کہ ہمیں تھوڑا سوچنا ہے، فکر کرنا ہے بس۔ اما سائن کے در پہ اللہ اکبر سیدی عفیف الدین حفظہ اللہ، جو غوث پاک کے سجادہ نشین ہیں، میرے مرشد کریم سیدی خالد عبد القادر منصور الدین الگیلانی، جو غوث پاک کے دو نقیب الاشراف ہر وقت میں ہوتے ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، اور میرے مرشد کریم سیدی خالد بھی ان کو بابا کہتے ہیں۔ مجھے خود بولا کہ فقیر یہ سمجھو میرا بابا ہے۔ اور سائیں نے فرمایا لوگ ایک علم پہ تخصص کرتے ہیں، سید عفیف الدین نے فرمایا میں نے 14 علموں پہ تخصص کیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ایک علم پہ تخصص کرے تو وہ مفتی بن جاتا ہے، مگر سائیں فرماتے ہیں میں نے 14 علوم پہ تخصص کیا ہے۔ سائیں نے کراچی میں کئی دفعہ یہ تقریر میں ایک عجب نقطہ بتایا۔ جاگ رہے ہو؟ سائیں نے فرمایا قرآن کی آیت جو نانا نے پڑھی، اللہ سے نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت بابا جان نے پڑھی، سب علماء نے پڑھی، مفتیوں نے۔ معنی کیا ہے کہ بے شک اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے محبوب کے گھر وارو آپ سے ہر ناپاکی دور کر دے۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر وہ ناپاکی اسے آپ کو پاک کر دے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، آپ کو ایسا پاک کرے جس طرح پاکی کا حق ہے۔ جاگ رہے ہو؟ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی۔ اور پھر اب ادھر سائیں نے ایک نسخہ جو اس آیت میں اولیاء اللہ بتاتے ہیں نا، سائیں نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ رب پاک یہ ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ ارادہ ہے کہ اے محبوب کے گھر وارو آپ کو میں پاک کر دوں، ایسا پاک کر دوں جیسا پاکی کا حق ہے۔ تھوڑا تصور کریں، وہ جس کو رب پاک کرنے کا فرماتا ہے ایسا پاک کر دوں، وہ رب نے کیسا پاک کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر چادر میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، چادر میں حضور علیہ السلام نے مولا علی کو، اما حسین کو، حسنین کریمین کو اس چادر میں اپنی چادر کے اندر رکھا، پھر یہ آیت حضور نے تلاوت کی۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ کہیں۔ تو رب نے جتنا پاک کیا ہے، تو سیدی نے ایک نقطہ بتایا، فرمایا کہ جن کو رب نے پاک بنایا ہے اور ان پاکوں کا ذکر پلیت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جاگ رہے ہو؟ جو پلیت ہوگا، جس کے اندر کچھ مختلف مرض ہوں گے، حسد کے، بغض کے، کینے کے، بہت جو ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ منافق ولد الزنا
اور ناپاکی میں جو پیدا ہوگا. 20 حوالوں سے اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث نقل کی کہ وہ حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی میرے اہل بیت کا ذکر ان سے محبت نہیں کر سکتا. مگر آپ اتنے دیر سے آئے ہو, دور سے آئے ہو, مبارک ہو آپ کو اس حدیث کے روح سے کہ آپ پاک ہو تب پاک کے ذکر میں آئے ہو. جاگ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سرکار کریم علیہ السلام ابھی مفتی علی رضا بابا جان نے, بلکہ میں تھوڑا یہ کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پاک و ہند کے اندر چاہے کوئی بھی ہو, چاہے سنی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, کہ حدیث کی سند جا کے شیخ عبدالحق سے ملے گی. ایسا ہے نا مفتی, ایسا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا, فرمایا کہ اعلیٰ حضرت جیسا وقت کا امام, وہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق مطلب اپنی فتاوی رضویہ میں کہ امام المحققین ہیں. کیا ہیں؟ تحقیق کرنے والوں کے امام ہیں. جاگ رہے ہو. اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں یہ لکھے, اس بزرگ کے بارے میں, اس کی کتاب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے. 9 القاب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فتویٰ سے میں نے نکالے. 9 لقب دیا ہے کہ امام المحققین, محقق علی الاطلاق, ہاں برکت المصطفیٰ فی الہند, حضور کی برکت ہے ہند میں, اعلیٰ حضرت نے لقب دیے. اللہ اکبر. تو جب سیدہ کا عرس ہم منا رہے ہیں تو کیا مدینہ ستیانی سے دور ہے؟ جاگ رہے ہو نا. ہمارے بہت بڑے ایک مفسر گزرے ہیں, بہت بڑے ولی بھی مفسر بھی, سبحان اللہ کہیں تو بتا, قاضی ثناء اللہ پانی پتی, بہت بڑے ولی اور مفسر ہیں. تفسیر مظہری اس نے لکھی ہے. وہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ان کی تفسیر ہمارے پاس بہت مانی جاتی ہے. وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں مظہری میں کہ جب غوث پاک کی 11ویں ہوتی ہے تو 11ویں کی رات 2 مہمان غوث پاک کے پاس آتے. صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ 2 مہمان آتے ہیں. ایک مہمان مولا علی مشکل کشا ہوتے ہیں, دوسرے مہمان سیدنا اویس القرنی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں. جب غوث پاک کا عرس ہو رہا ہو تو مولا علی سیدنا اویس القرنی آئے, پر جس سیدہ کا عرس ہم اس کا منا رہے ہیں جس کے لیے حضور کھڑے ہو کر استقبال کرے. تو پھر اس عرس کا مقام بارگاہ مصطفیٰ میں کیسا ہوگا, حضور کی بارگاہ میں کیسا ہوگا. تو مبارک ہو آپ کو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. صرف ہم یہاں نہیں, پورے جہاں جہاں بھی دنیا میں ہمارے دوست ہیں ان سب کو میں نے میسج کیا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے ہم جب اپنے بابا کا عرس مناتے ہیں, دادا کا ملاتے ہیں, بزرگوں کا ملاتے ہیں, کلندر کا ملاتے ہیں, بھٹائی رحمت اللہ کا ملاتے ہیں, سیدی روزے دھنی رضی اللہ عنہ, غوث پاک کا, معین الدین چشتی کا, عبداللہ شاہ غازی کا عرس ہوتا ہی یا نہیں. مگر افسوس کہ سیدہ کا عرس کا نہیں. جاگ رہے ہو. جو حضور فرمائے, بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی, فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف میں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے ان کو غضب نہ کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا, جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو راضی کیا. کیا سرکار خوش نہیں ہوتے ہوں گے گنبد خضرا میں کہ میرے فقیر آج میری شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں؟
اور آقا حسین کربلا میں خوش نہیں ہوں گے کہ میری اماں جان کا ذکر ہو رہا ہے. آقا حسن جنت المولا میں خوش نہیں ہوں گے کہ میری اماں کا ذکر ہو رہا ہے. غوث پاک کی دادی ہے, غوث پاک خوش نہیں ہوں گے کہ آج میری دادی اماں کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کی کسی دادی کا ہم ذکر کریں اس مجلس میں, صرف میں مجھ جیسا فقیر مسکین بھی کریں نا, تو آپ خوش ہو جائیں گے میرے دادا کا ذکر کیا بابا جان, بابا سائی نے میرے دادی کا ذکر کیا. مگر قربان جاؤں ہم سب کے دادا دادیاں والدین اماں کی نالین پہ قربان کریں جس سیدہ کا استقبال میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر کرتے تھے. جاگ رہے ہو نا؟ قدر پوچھیں کسی اولیاء سے پوچھیں. میں آپ کو بریلوی شریف لے کے جاتا ہوں, امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں تو اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں, جس کے اللہ اکبر تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, مل کے پڑھے تیرے نسل بچہ بچہ نور کا. زور سا قیامت جنی ہم بھی اما سائن کے مداحی اٹھیں. تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہاتھ اوپر کر کے سبحان اللہ کہے. پتہ پڑا کس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کس ہستی کا ہم عرس منا رہے ہیں. یہ خوش قسمت لوگ ہو او محمودی فقیرو, خدا کی قسم ہے آج میں نے سیداں کے در پہ آپ کو فقیر سکھایا ہے. آج تو نہیں قیامت کے دن پتہ پڑے گا کہ سیداں کی فقیری کتنے شان والی ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں پھر آگے جاتا ہوں. شیخ عبدالحق کی بات جو اعلیٰ حضرت نے بعد میں بتاتا ہوں, مگر ایک واقعہ سناؤں. بہت بڑے ہمارے پاکستان میں جس کو خصوصی جن کو مطالعے کا شوق ہے کتابوں کا, وہ ہر کتب خانے میں یہ کتاب ضرور رکھتے ہیں. سید قدرت اللہ شہاب, قدرت اللہ شہاب, ان کا کتاب کا نام ہے شہاب نامہ. جاگ رہے ہو؟ وہ بہت بڑے عہدوں پہ رہے, یحییٰ کے خاص سیکریٹری رہے اور دوسرے ایوب خان کے رہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ رہیں. بڑے بڑے ان کی فقیروں سے ملاقات, بڑے بڑے انہوں نے اہل اللہ کے واقعات لکھے ہیں. فرمایا میں نے رستے میں بھی کئی لوگ ایسے دیکھے جو سبزی بیچ رہے تھے مگر الولایت کے اعلیٰ مقام پہ تھے. جاگ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے ابھی آپ تھک گئے ہو. ڈاکٹر کی تقریر سنی, ابھی ڈاکٹر کے اوپر تقریر کرنا بے ادبی ہے. آئندہ ڈاکٹر صاحب کو بعد میں میرے اوپر سے تقریر کرائیں گے. جاگ رہے ہو؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. اس واقعے کا بھی ایک پھر دوسری پہلے بات سناتا ہوں. ہمارے ابھی جو لڑائی ہے نا ہمارے اندر, اس کی ایک وجہ ہے کہ مثنوی شریف جو تھی نا ہمارے مدرسے میں پڑھاتے تھے وہ ختم ہو گئی, مولانا روم کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثنوی شریف, اعلیٰ حضرت اپنی فتاوی رضوی میں لکھتے ہیں کہ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی خدا کی معرفت کی کھان ہے. کھان نہیں ہوتی جس سونا نکالو ہیرا نکالو پھر اتنا آ جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی محبت کی کھان ہے, اور اس کا ہر شعر ہیرا اور جواہر ہے. ہیرا ملے نا ایک تو انسان ارب پتی ہو جائے. وہ بیٹا اس کا پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے مگر اس سے ملتا جلتا ہے. سائیں فرماتے سوا کر سمر جی مخدوم کیا, سوا کر سمر جی جت جر وہے تو جال, ہیرا موتی لکھیں وہن تھا لال, جے ماسو مل نہیں مال تو پوجارا پر تھی. بیٹا سائیں مثنوی پڑھ کے حضور کی محبت سکھے خدا کی. سائیں روزے دھڑی پی, مگر آج قبلہ سائیں مفتی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ مخدوم, خدا کی قسم میں مفتی عبد الرحمن ہمارے سندھ کے لیے بہت بڑی رحمت. ایسے عالم کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. میں نے بابا سائیں کو سائیں کے پاس چھوڑا تو میں نے کہا سائیں میری تمنا ہے یہ مثنوی پڑھے. کس لیے کہ مثنوی جو پڑھتا ہے نا, مولانا روم لکھتے ہیں کہ مثنوی کو میں نے آدھا میں چھوڑ دیا. آدھا میں کیوں چھوڑا؟ مثنوی تو کامل ہے. اس سے مراد ہے کہ جو بھی مثنوی پڑھے گا وہ خود اپنی ایک مثنوی لکھ لے گا. جس طرح بھٹائی نے پڑھی تو اس نے رسالہ لکھ لیا, علامہ اقبال نے پڑھی اس نے اپنا جو کئی مثنوی لکھ لی. تو مولانا روم کا ایک شعر سناؤ, وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر.
اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں پس کدامی شہرزاں خوشتر است گفت آن شہرے کے دروے دلبر است. زور سے سبحان اللہ کہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا آپ کے دنیا میں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا مجھے وہ شہر پسند ہے جس میں میرا دلبر محمد عربی رہتا ہے. خدا کرے ہمیں بھی مدینہ ہی مدینہ ہو. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. مل کے پڑھے راتیں بھی کہ جینے میں یہ جینا ہے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں جاگ رہے ہو. سرکار کی خوشبو 1400 سال مگر عاشق کہتا ہے آج بھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو مدینے میں موجود ہے. مگر سرکار جو اتنے خوشبو والے حدیث پاک میں سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں, امام سیوطی نے لکھی الخصائص الکبریٰ میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام اکثر سیدہ کے جسم کو سونگھتے تھے, اماں سان کے جسم کو سونگھتے تھے. تو سرکار سے اماں نے پوچھا کہ بابا جان آپ میرے جسم کو سونگھتے ہو تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اماں جان جب میں معراج پہ گیا تھا تو رب نے مجھے جنت دکھائی, جبریل کو حکم کیا, میں دیکھتے دیکھتے ایک درخت میں نے دیکھا, اتنا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں. جنت میں کوئی اتنا حسین درخت نہیں دیکھا اور اتنی خوشبودار میں نے درخت نہیں دیکھا اور اتنا نرم میں نے نہیں دیکھا. فرمایا کہ مجھے وہ اتنا پسند آ گیا کہ میں نے اس کا پتا کھایا. خدا نے سیدہ تجھے اس درخت سے پیدا کیا ہے اور مجھے جب جنت کی یاد آتی ہے تو میں تیرے جسم کو سونگتا ہوں. جس کے جسم کو آقا سونگے تو ہم اس کے نام کو نہ پہنچوں میں. جاگ رہے ہو. شیخ سعدی میں عرض کر رہا تھا, شیخ سعدی 800 سال ہمارے مدرسے میں جتنے بھی ادارے تھے ان میں گلستان بوستان سید عبد الرحمن نے سب شاگردوں کو پڑھایا. میں جا کے دیکھتا تھا گلستان بوستان شیخ سعدی کا. جاگ رہے ہو. 800 سال سے زیادہ گلستان بوستان ہمارے مدرسوں کی زینت تھی مگر آج وہ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. جاگ رہے ہو. شیخ سعدی جس کی 800 سے زیادہ علماء ہمارے جتنے بھی علماء 1 سال پورا بچوں کو فارسی پڑھاتے تھے گلستان بوستان مثنوی. جاگ رہے ہو. وہ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں اے اللہ, ہاں اے اللہ مجھے الہی بحق کے بنی فاطمہ. دیکھو تو صحیح ہمارے 1000 سال 800 سال 900 سال جو علماء تھے جن کی کتاب پوری دنیا میں درسی پڑھائی جاتی, ان کا عقیدہ سنو. وہ کیا کہتے ہیں؟ الہی بحق کے بنی فاطمہ. اماں کا نام نہیں, یا اللہ اماں کی اولاد کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پہ کر. جاگ رہے ہو یہاں سوئے ہو. شیخ سعدی فرماتے ہیں, شیخ سعدی آگے شیخ سعدی کمال فرماتے ہیں الہی اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. حافظ غلام محمد کا شعر نہیں ہے, شیخ سعدی کا ہے. مجھ پہ ناراض نہیں ہونا, اگر ہونا ہے تو سعدی پہ ناراض ہو جائے. جاگ رہے ہو. یہ کتاب مدرسے میں پڑھائی جاتی تھی, ہر مدرسے میں. الحمدللہ سندھ کے ابھی بھی بہت سارے, سندھ میں ابھی بھی کچھ خیر ہے کہ ابھی بھی سندھ میں گلستان بوستان مدرسے میں پڑھائی جاتی.
ہمارے مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں مخدوم کے پاس، اور سائیں روزے دھنی تقریباً ادھر پڑھاتے. جاگ رہے ہو؟ شیخ سعدی جیسا ولی جس کا کتاب درسی 1000 سال 900 سال تک پورے مدرسوں کے اندر تھا، آج وہ کتاب بند ہو گیا، تب ہمارے اندر لڑائی ہو گئی. وہ کیا فرماتا ہے؟ الہی اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اے اللہ تو چاہے میری دعا کو قبول کر چاہے رد کر چھے، کس لیے کہ میں نے تو سیدہ کی اولاد کو دامن پکڑ لیا ان کا. شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات. شیخ سعدی جیسا ولی صرف عالم نہیں تھے، بہت بڑے حضوری ولی تھے. وہ کہتا ہے الہی اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اے رب تو جو چاہے میری دعا کو عبادت کو قبول کر چاہے رد کر دے. منو دست دامان آل رسول، میں نے تو آل رسول اماں کی آل کا دامن پکڑ لیا ہے. او محمودیو آپ کو بھی مبارک ہے، ہم نے بھی پکڑ لیا ہے الحمدللہ. جس نے پکڑا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے. خدا کرے کہ یہ دامن قبر میں بھی ساتھ ہو، سکرات میں بھی ساتھ ہو، محشر میں بھی ساتھ ہو، اور جنت میں بھی ساتھ ہو. جاگ رہے ہو؟ ایک حدیث سناؤں پھر آگے چلو. المستدرک صحیحین کی حدیث ہے کہ اماں جان کو حضور نے فرمایا، اور سیدنا علی بھی تھے، فرمایا کہ مولا علی آپ اور سیدہ حسن حسین. المستدرک صحیحین کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے جنت میں ہم داخل ہوں گے. حضور نے فرمایا، اور معتبر ترین کتاب ہے. اور امام حاکم کی المستدرک، میں نے حرمین شریفین کے اماموں سے بھی ان کے حوالے جمعے کے خطبے میں سنے. رواہ حاکم رواہ حاکم. جاگ رہے ہو؟ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ مولا علی تو اما حسین حسنین ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے. سیدنا علی نے مہربانی کی، بولا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فمحبنا ہم تو داخل ہو جائیں گے، مگر ہم سے جو عشق کرتے تھے، ہمارا دن مناتے تھے، ان پنجتن کا عرس مناتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ جاگ رہے ہو؟ سیدنا علی نے مہربانی کی، حضور کو عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کا دریا جوش میں تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فمحبنا من ورائکم، اے علی جب ہم داخل ہوں گے تو ہمارے پیچھے، بالکل ہمارے پیچھے وہ شخص ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے. المستدرک صحیحین کی حدیث، اور خود سیدنا علی اس کے راوی. جاگ رہے ہو؟ تو کتنی بڑی باتیں جو ایک دو حدیث تو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بس چلے جائیں، نہیں. خدا کی قسم کہ اگر ہم پڑھیں، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے محبت، اللہ سے محبت کرو. مشکات کی حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ وہ آپ کو نعمتیں دیتا ہے. اور سرکار نے فرمایا وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے خدا کے خاطر محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. وَحِبُّونِي وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے خاطر میری اولاد سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو. جامع ترمذی درسی کتاب ہے، کسی عام کتاب میں نہیں ہے، یہ درسی کتاب ہے جو ترمذی شریف ہمارے درس میں دنیا پوری میں، ازہر، مصر، یمن، مکہ، مدینہ، ہند، سندھ میں پڑھائی جاتی ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے. ترتیب کس طرح بتائی؟ اللہ سے محبت کرو کوئی نعمتیں دیتا ہے، وہ منعم ہے، وہ رزاق ہے، جو کچھ بھی رب نے دیا سب کچھ حضور بھی نعمت ہے، یہ نعمت بھی خدا نے دی ہمیں، اس لیے رب سے محبت کرو. وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو خدا کی خاطر. پتہ نہیں سمجھا یا نہیں؟ حضور نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرو کہ میں رب کا حبیب ہوں. وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے، اولاد سے میری خاطر محبت کرو. جاگ رہے ہو؟ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرکار نے حکم کیا کہ مجھ سے خدا کی خاطر محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے، مگر میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میری خاطر میری اولاد سے محبت کرو.
جامع ترمذی کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف درسی کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر حضور کا عاشق ہوگا تو حضور کی بات مانے گا یا نہیں؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بابا کا بارہ کرتے ہو یا نہیں؟ کرتے ہو نا؟ رشتہ داروں کا بارہ، میں بھی ابھی گیا ہوں، کہیں ورسی ہو گئی، مگر افسوس کہ مخدومہ کائنات کی ورسی منانے والا کوئی نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ اماں کا عرس منانے والا کوئی نہیں، مگر ہم کیا منائیں گے جس کے مصطفیٰ حضور نے فرمایا، میں ابھی قاری احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے اپنی مشکوٰۃ شریف کی شرح میں کہ حضور نے اماں کو فرمایا، جو مفتی نے حدیث بتائی کہ حضور نے کان میں بتایا کہ سیدہ میں جا رہا ہوں، تو اماں رونے لگی، تو سرکار نے فرمایا کہ سیدہ میں جا کے تیرے لیے تیاری کرتا ہوں، تیرا گھر، تیرا ہر چیز تیار کرتا ہوں، سیدہ جب تو آئیں گی تو میں رسول اللہ تیرا استقبال کروں گا۔ حدیث بخاری کی کہ قبر میں سب سے پہلے حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مگر اماں سے جب سرکار سیدہ کائنات ہوگی، پھر اماں سے جب پوچھا جائے گا تو اماں کا، میں ایک عجب آپ کو روایت سناؤں، سبحان اللہ، درود پڑھیں تو سنو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، دوسرے مرتبہ بھی محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیسرے مرتبہ محبت سے صلی اللہ علیہ یا جاگ رہے ہو؟ سنیں گے یا تھک گئے ہو؟ اے اللہ، سرکار اماں سائن کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے، ان کے عرس کا تجھے واسطہ۔ ایک بات بتا تو شیخ سعدی پہ میں جو آ گیا اس کو مکمل کروں۔ شیخ سعدی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ ایک دفعہ میں حضور کی محبت میں مست ہو کر، شیخ سعدی آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ، جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، سب یہ کتاب درس میں پڑھ کے پھر آگے عالم بنتے تھے، اور آج یہ کتاب ختم ہو گئی ہے تو لڑائیں جنگیں ہو گئی۔ وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے ایک شعر لکھا حضور کی بارگاہ میں، بلغل اولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، فرمایا میں ابھی اس شعر کو، قافیے کو مکمل کرنے کے لیے سوچ رہا تھا کہ کس طرح شعر کو مکمل کروں، فرمایا تو بیداری میں مجھے جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اے سعدی کیوں نہیں کہتا ہے صلو علیہ وآلہ؟ جاگ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا سعدی کہو کہ حضور اور حضور کی آل پہ درود بھیجو۔ ابھی حضور کی آل کو حضور نے کہاں نہیں چھوڑا تو سرکار کو وہ سیدہ کتنی پیاری ہوگی، کتنی پیاری ہوگی۔ اور یہ شعر حضور نے مکمل کیا ہے تو یہ مل کے پڑھو تو حضور کی بارگاہ میں آج یہ واسطہ ڈالو کہ مولا اماں کے صدقے ہمارے نسلوں پہ نظر کرم فرما۔ خدا کی قسم میں جب بھی مانگتا ہوں نا تو تین ہستیوں سے، مدینے جاتا ہوں تو اماں کو عرض کرتا ہوں اپنے بابا جان سے دلواؤ، کربلا جاتا ہوں تو آقا حسین کے نانا کو سفارش کرو، بغداد جاتا ہوں تو سونے عبدالقادر گھوٹ سے مانگتا ہوں۔ جاگ رہے ہو؟ تو یہ شعر جو حضور نے مکمل کیا وہ سارے مل کے پڑھے، بلغ العلا بکما کشف الدجا بجمالہ حسنت خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ دل کرتا ہے کہ ایک حدیث سناؤں آپ کو، سنیں گے؟ کوئی حدیث مثلا کوئی آپ کو بول دے کہ یہ فلاں کتاب کی ہے، یہ ایسے حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، وہ حدیث جامع ترمذی کی ہے۔ کس کی ہے؟ جامع ترمذی جو درسی کتاب ہے پوری دنیا میں، عرب میں، عجم میں، بلکہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں جامع ترمذی ہے وہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کا لفظ باللفظ میرے گھر موجود۔
یہ حدیث تھوڑا غور سے سنیں، کس لیے کہ بہت بڑا اس میں راز ہے۔ مشکات شریف ہمارے پاس، اہل سنت کے پاس، سب کے پاس، بلکہ حرم میں نے دیکھا ہے کہ مشکات شریف پڑھائی جاتی، وہاں ہلکے لگتے حرم کے اندر، دونوں مکہ مدینے میں یہ مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے، مگر یہ حدیث اصل ہے ترمذی شریف کی۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ کہیں تو سنا۔ حضرت حدیث کے جو عبد المطلب بن ربیعت عباس، سیدنا عبد المطلب بن ربیعہ غور سے سنیں، فرماتے ہیں کہ جناب عباس رضی اللہ عنہ ان العباس دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا وانا عنده فقال ما اغضبك قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقریش۔ جاگ رہے ہو؟ تھوڑا حدیث پہ فکر ضرور کرنا، اس کو نا پورا توجہ اس طرف دیں۔ جامع ترمذی درسی کتاب، پوری دنیا میں درسی کتاب۔ سیدنا عبد المطلب بن ربیعہ فرماتے ہیں، حضرت جی وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو سیدنا عباس حضور کے چاچا آئے۔ جاگ رہے ہو؟ صحیح، ماشاء۔ حضور کے چاچا سیدنا عباس آئے، اور سیدنا عباس حضور علیہ السلام کی خدمت میں بہت جلال میں تھے، جلال کی حالت میں آئے۔ سیدنا عباس حضور کے چاچا جلال کی حالت میں آئے تو میں حضور علیہ السلام کے پاس تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کس چیز نے غصے میں جلال میں کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش سے کیا تعلق ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہنس مکھ ہو کر ملتے ہیں، جب ہم سے ملتے ہیں تو اس کے سوا اور طریقے سے ملتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور کے چاچا جان سیدنا عباس آئے، اور جب سیدنا عباس آئے تو وہ جلال میں تھے۔ بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قریش ہیں، جاگ رہے ہو نا، قریش ایک قبیلہ حضور کا، لإلاف قریش، قریش، جاگ رہے ہو نا، جس طرح جت، سہو، ملا، میمن اور سارے جو قبیلے ہیں، تو قریش عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ جاگ رہے ہو؟ تو سیدنا عباس آئے، غور سے سنو، بہت بڑی کام کی حدیث ہے، سیدنا جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ سیدنا عباس آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ قریشیوں کو کیا ہو گیا؟ قریشی منہ میں بھی شاک ہیں، مثلا یہ فلاں خاندان سے، فلانے سے، تو حضور علیہ السلام تو بنی ہاشم سے تھے، قریش میں حضور بنی ہاشم سے تھے، تو جو بنی ہاشم سے نہیں تھے قریشی، تو سیدنا عباس نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپس میں قریشی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہنستے اور ہنس مکھ بھی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جب ہم بنی ہاشم جاتے ہیں، آپ کا خاندان ہم جب جاتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، اور وہ جیسے کہ ہم کو دیکھ کے ناخوش ہوتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ تو ان کی داں کے چاچا نے داں کھڑی ہے، فریاد لے کے حضرت عباس حضور کے چاچا جان رضی اللہ علیہ السلام آئے حضور کی بارگاہ۔ تو اللہ اکبر، جو راوی ہیں سیدنا عبد المطلب، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ حضور کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں جب دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہنس مکھ ہو کر ملتے ہیں، جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کے سوا اور طریقے سے ملتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب آپس میں تو خوش ہو کر ملتے ہیں، مگر ہمیں جب دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح نہیں ملتے جس طرح محبت سے، پیار سے نہیں، وہ تو ہمیں دوسرے طریقے سے ملتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ بہت کام کی حدیث۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب یہ اپنے چاچا کی بات سنی تو حضور علیہ السلام سیدنا عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ناراض ہوئے حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حدیث کے جملے
حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور پھر فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ کی مجھے قسم، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل من الایمان حتی یحبکم اللہ ولرسولہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے جلال میں، حضور علیہ السلام کے چہرہ جب جلال میں آتا تو ادھر سے ایک نس نکل جاتی تھی، سارے صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ حضور علیہ السلام جلال میں ہیں، تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ کسی بھی شخص کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک میرے خاطر میرے رشتہ داروں سے محبت نہ کرے۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ حضور نے قسم اٹھائی، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی کہ میرے خاطر، خدا کے خاطر میرے رشتہ داروں سے جو محبت نہیں کرے گا، ایمان مومن ہونا تو دور کی بات ہے، میں رسول اللہ قسم اٹھاتا ہوں کہ ایمان اس کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکے گا۔ سمجھا آپ نے؟ سمجھا؟ اللہ اکبر۔ آگے سنو کہ داخل نہ ہوگا حتیٰ کہ اللہ اس کے رسول کے لیے تم لوگوں سے محبت کرے، نہیں کرے گا، ایمان مومن ہونا تو دور کی بات ہے، میں رسول اللہ نے میرے چچا کو ستایا اس نے مجھے ستایا، کیونکہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے مثل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے چچا جان کو ناراض کیا اس نے جیسا مجھے ناراض کیا، اور کس لیے کہ جو چچا ہوتا ہے والد کے مثل ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سرکار نے فرمایا میرے خاطر میرے خاندان والوں سے محبت کرو، میرے چاچا سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو، میرے صحابہ سے محبت کرو، میرے مدینے سے محبت کرو، جو چیز حضور سے وابستہ ہے سرکار نے فرمایا ان سے محبت میرے خاطر کرو۔ تو میرے عزیز دوستو، جو چچا کے ناراض کرنے والا، اس سے حضور علیہ السلام قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اس کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا۔ جو سیدہ کا دشمن ہو اس کے اندر ایمان داخل ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مگر افسوس کہ لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جو مخدومہ کائنات کے شان میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اما سائن کا در عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے غلام نبی مہیسر کیا کہتے ہیں؟ جہڑو حبیب تیرا اللہ، جہڑو حبیب تیرا سنگار سبحان اللہ، بچڑن سمیت سنوں صد بار سبحان اللہ، نور الہدا جنیانی حیدر جے گھر دھنیانی، گرچہ نور الہدا جنیانی حیدر جے گھر دھنیانی، جی دنیا جے مومنن ای جنت جی مالکیانی، جی جل خیاس جدن جا جد بار سبحان اللہ، جی جل خیا جدن جا جد بار سبحان اللہ، جہڑو حبیب تیرا۔ جاگو پیا، ابھی دو باتیں صرف سنا کے دعا کروں گا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام المحققین ہیں، جاگ رہے ہو؟ ان کے کچھ جملے میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے سیداں سے کیسے محبت کی۔ ٹھیک ہے نا؟ میں خود سنا دوں تو آپ بولیں گے، میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ شیخ عبدالحق جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمائے امام المحققین ہے، اس نے کیا لکھا ہے۔ درود شریف پڑھیں تو بتاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ۔ جی شیخ عبدالحق کیا لکھتے ہیں؟ یہ مدارج نبوت سے خود میں سنا رہا ہوں شیخ عبدالحق کی، فرماتے ہیں کہ سیداں نساء العالمین اور سیداں نساء اہل الجنہ ہیں، اور سیداں فاطمہ اس بنا پر نام رکھا گیا کہ حق تعالیٰ نے ان کو اور ان کے
محبین کو آتش دوزخ سے محفوظ کیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ اماں کا جو نام فاطمہ رکھا رب نے، اللہ کے حکم سے ہی حضور نے نام رکھا نا، سرکار نے اس لیے اماں کا نام رکھا کہ اماں اور اماں سے محبت کرنے والے جو ہیں ان کو خدا جہنم سے دور کر دے گا۔ حضور کے حدیث کے مطابق آپ اماں سے محبت کرتے ہو؟ مبارک ہو، جنتی ہو۔ میں نہیں کہتا، سرکار نے، حضور کی حدیث ہے۔ اور آگے پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ عبدالحق فرماتے ہیں، اللہ اکبر، شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ اماں سلام اللہ علیہ ہجرت کے بہت، اور اماں سین زہراء اور جمال میں، کمال میں وہ مرتبے میں ہے کہ اماں سائن زکیہ راضیہ بھی ہیں۔ آپ کا لقب سیدہ زہراء تمام لوگوں میں حضور علیہ السلام سے، اور وہ روش اور صورت سیرت اماں سائن کلام میں زہراء سے زیادہ مشابہ تھی۔ مانا شیخ عبداللہ کا فرماتے کہ سیدہ کلام میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں سب سے زیادہ یہ سیدہ ام المومنین اماں عائشہ راوی ہے۔ اماں فرماتی ہے اماں آ رہی ہے، دیکھے جیسے حضور آ رہے ہیں، اماں بول رہی جیسے سرکار بول رہے ہیں۔ پھر آگے شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا کہ جب سیدہ زہرا سلام اللہ آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ تھام لیتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، اور اس طرح جب حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جاتے تو حضور علیہ السلام کے لیے اماں کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا دست مبارک تھام لیتی اور اپنی جگہ کو، حضور کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ جاگ رہے ہو؟ یہ میں نے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، جس کو سب مانتے ہیں، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کس لیے کہ حدیث کی سند جا کے ان سے ملتی ہے پورے بر صغیرہ میں۔ وہ ابھی ایک آپ نے حدیث سنی، شیخ عبدالحق فرماتے کہ حضور کی بارگاہ میں اماں آتی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے۔ تھوڑا غور کریں، جس کے لیے سرکار کھڑے ہو جائیں تو حضور نے ہمیں کیا سکھایا کہ ان سے کس طرح محبت کرنی ہے، کہ میں رب کا حبیب ہوں، اپنی شہزادی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ پھر سرکار صرف کھڑے نہ ہوتے، اماں کے ہاتھوں کو ایسے پکڑ لیتے اور اماں کو ادھر بوسہ دیتے۔ پھر سرکار اپنی جگہ پہ اماں کو، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ جاگ رہے ہو؟ سرکار کریم جس سے اتنی محبت کرے تو جو حضور کا عاشق ہو اس نے یہ پڑھا نہیں ہوگا کیا؟ شیخ عبدالحق سب نے پڑھا ہوگا، تو وہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ جو اماں سائن کے لیے سرکار اتنی محبت کرے تو جو عاشق ہوگا وہ اماں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ جاگ رہے ہو؟ تو اماں سائن کے در کے فقیر بن جاؤ، گداگر بن جاؤ، اور اماں سائن سلام اللہ علیہ حضور کے دروازہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور اہل اللہ نے اماں سائن سلام اللہ علیہ کے جو مقام ہے، میں حیران ہوں کہ اماں سائن کے بارے میں ایک دو حدیث تو نہیں ہے، اتنی حدیثیں ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس نے حسنین سے محبت کی اور مجھ سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا جس نے ان کے بابا سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا جس نے ان کے ماں سیدہ زہرا سے محبت کی، كَانَ مَعِيَ فِي دَرْجَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور نے فرمایا میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ بھی حدیث جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، درسی کتاب ہے، عام کتب نہیں ہے۔ اور سرکار نے ہمیں بتایا کہ او میرے امتی، میں حضور یہ حدیث بتاتا ہوں آپ کو کہ سیدہ سے، ان کے شوہر سے، ان کے بچوں سے محبت کی تو میں مصطفیٰ آپ کو جنت میں، صرف جنت میں نہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ زور سے سبحان اللہ کہے۔ آخری واقعہ سناتا ہوں، وہ میں اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔
میں پہلے جو شروع کیا میں نے قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا، اس وقت پاکستان ہندوستان علیحدہ نہیں ہوا تھا، پرانا وقت تھا، ایک گاؤں میں گیا تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں تو بتاؤ، ایک گاؤں میں گیا تو دیکھا کہ ایک عالم خطبہ دے رہا تھا، تو قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں وہ بیچارہ اتنا جٹ تھا کہ اس کو بولنا بھی نہیں آ رہا تھا، مگر کہتا ہے کہ اس نے میری زندگی تبدیل کر دی۔ جاگ رہے ہو ڈاکٹر؟ جاگو پیا حاجی عثمان، ماشاءاللہ غور طلبگار۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے، میں نے جب نماز پڑھی تو وہ بتا رہا تھا لوگوں کو، پرانے دور تو عاشق تھے نا، پرانے جتنے بھی لوگ تھے وہ عاشق تھے حضور کے۔ میں نے شیخ سعدی کے شعر سنائے، اور بھٹائی سائیں روزے دھنی کلندر شہباز، جتنے بھی اولیاء، اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ نبوی می، غوث پاک کے بارے میں، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث پاک کو یہ جو مقام ملا ہے نا، غوث اعظم، ایک تو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ہوتا ہے، تو قیامت تک غوث اعظم بنے سارے ولیوں کے امام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا کہ اس کی وجہ یہ میں بتاتا ہوں، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن۔ سبحان اللہ نہیں بولا؟ فرما کے نبوی می، بارش جو ہوئی نبوی تھی، اور علوی فصل، اس سے جو فصل نکلا، بارش سے فصل نکلتا ہے وہ علوی تھا، مولا علی کا، اور نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، اس میں جو گلشن نکلا، باغ نکلا، وہ اما سائن کا تھا۔ فرمایا اس باغ میں جو پھول لگے، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ فرمایا کہ اس باغ سے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اس اما سائن کے باغ سے پھول لگے نا، اس پھول میں جو خوشبو تھی وہ حسن اور حسین کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے ولیوں کا قیامت تک امام بنا دیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ اور جس باغ کا پھول غوث پاک ہو، جس باغ کا پھول خواجہ غریب نواز ہو، جس نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائے، وہ حسینی ہے۔ کلندر شہباز بھی حسینی ہے، داتا گنج بخش حسنی ہے۔ جس باغ کے یہ پھول جنہوں نے لاکھوں آدمیوں کو کلمہ پڑھایا، وہ میرے عزیز و دوستو، یہ سارے اگر پھول دنیا میں دیکھیں، عبداللہ شاہ صاحبی ہے، عبداللہ شاہ غازی ہے، داتا صاحب ہے، سائیں روزے دھنی ہے، بھٹائی ہیں، کلندر ہیں، یہ سارے یا حسنی ہے یا حسینی ہے۔ جس باغ کے پھول ایسے ہو تو وہ درخت سیدہ زہرا کا عالم کیا ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے اب تھک گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا وہ قدرت اللہ شہاب کیا کہتے، کہتا میں نماز پڑھ رہا تو اس نے بولا، یہ غور سے بات سنو، اس نے بولا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی بات حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضور ہماری بات مان جائے، تو اماں سائن کو آ کے عرض کرتے کہ اماں تو ہماری سفارش کر۔ جاگ رہے ہو؟ تو فرمایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اماں سائن جس کی سفارش کرتے، تو حضور علیہ السلام جو کچھ بھی اماں سائن عرض کرتی، اماں سائن جب یہاں ہجرت کرے حضور آئے نا، تو حضور کا جو گھر مبارک ہے، یہ حجرہ شریف ہے سیدہ ام المومنین کا، تو اس حجرے کے ساتھ جو جگہ نا ابھی خالی ہے، جو دروازہ ہے، جاگ رہے ہو؟ اللہ کرے کہ ہمیں یہ مدینے کے جو بزرگ ہیں نا، اہل اللہ، اہل مدینہ، جتنے بھی اولیاء سے میں ملا، انہوں نے بولا ہم اماں پہ بقی شریف میں سلام نہیں پڑھتے ہیں، کس لیے کہ حضور کی حدیث ہے بخاری شریف کی، سیدہ حضور نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها، سے حضور نے فرمایا سیدہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اہل مدینہ، اہل یمن کے علماء جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جگر کبھی علیحدہ ہو نہیں سکتا، وہ جگر ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہم جب بھی سلام پڑھتے ہیں تو سیدہ کے دروازے حجرے میں پڑھتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ فقیر بھی جب بھی در سیدہ پہ بڑے کرم ہوئے، ہم تو اس در سے خیرات مانگتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ آج بھی حضور کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے نا، وہ پورے روزے کا
وہ صرف اماں کا دروازہ ہے. جاگ رہے ہو؟ جو دروازہ جس سے دنیا کے بادشاہ جاتے ہیں، پھر ادھر جو خدام جاتے ہیں، ان سے کسی سے بھی پوچھو اہل علم سے، وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ اماں سائن کا دروازہ ہے. اور سرکار کئی مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تھے نا، سرکار کریم علیہ السلام تو جب آتے تھے تو اماں سائن کو سیدنا علی فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مشکات شریف، سیدنا علی فرماتے ہیں حضور کا جو میرے ساتھ ایک تعلق تھا وہ ایک خاص تھا. جاگ رہے ہو؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جاگ رہے ہو؟ جامع ترمذی درسی کتاب ہے. فرمایا میرے ساتھ حضور کا ایک خاص مقام تھا، کسی کا بھی نہیں تھا. فرمایا میرا گھر بیچ میں دیوار تھی، اماں کا حجرہ صرف بیچ میں دیوار تھی، پھر بھی حضور نے دری بنا دی، کھڑکی، سرکار اس سے اماں کو دیکھتے رہتے تھے. حضور اتنی محبت کرے اور ہم عرس بھی نہ ملائیں، کیسے عاشق ہیں ہم؟ جاگ رہے ہو؟ میرے جملے بہت تکلیف دیتے ہیں، بے شک دیں آپ کو تکلیف، مگر میں جو حق کی بات ہے، جو کچھ بھی کریں میں بولتا رہوں گا کہ سیدہ سے سرکار اتنی محبت کرے، ہم اگر بولیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں تو سارے عرس مناتے، کو اماں کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ اپنے بزرگوں کا ہم عرس مناتے ہیں، اور حضور نے جس کی محبت سکھائی ان کا عرس تو ضروری ہے ہم پہ. جاگ رہے ہو بھائی؟ آگے میں عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ. اللہ سیدہ کے صدقے سب پہ کرم کرتے، ہمارے بچوں پہ کرم کرتے، نسلوں پہ کرم کرتے. میرے عزیزو، سیدہ اللہ اکبر جو ایک سجدے میں پوری رات گزارے، اس کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جو حدیث مفتی صاحب نے بتائی، یہ ایک بہت بڑے یمن کے عالم، ان سے میں نے سنی، حبیب عمر، اللہ کرے گا ادھر آئیں گے انشاءاللہ، دعا کرے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. اس سے میں نے سنی کہ سرکار نے فرمایا عورت کا سب سے بڑا آزاد کیا ہے؟ تو سیدنا علی آئے، بولا کہ سیدہ کسی نے جواب نہیں دیا، حضور ہم سے سوال کیا ہے. تو اماں نے فرمایا مولا علی پردے میں مجھے لے جاؤ، میں سرکار کو جواب دیتی ہوں. تو حضور نے فرمایا اماں پردے میں، فرمایا کہ آقا عورت کا سب سے بڑا آزاد یہ ہے کہ وہ نہ غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے. ہماری عورتوں کو اماں کی سیرت پڑھائیں تو ان کی محبت سکھائیں، تو ان کی محبت میں خدا کی قسم ایسے رنگ لگیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے. اماں نے جو حکم کیا مولا علی کو کہ پیارا علی مجھے رات کو دفن کرنا کہ میرا قد بھی کوئی نہ دیکھے، یہ حیا کا عالم کیا تھا، پردے کا عالم کیا تھا. سیدہ اپنی بچوں کو اماں کی محبت اور سیرت سکھاؤ. اور اماں سیدنا صدیق اکبر کی بیوی سیدہ اسماء بنت حمیس سیدنا صدیق اکبر کی بیوی تھی، اس نے فرمایا کہ اماں ہمارے ملک حبشہ میں جب عورتیں فوت ہوتی ہیں تو جب ان کو اٹھاتے ہیں چارپائی پہ تو کھجور کی لکڑی سے ایسے گول بناتے ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ لوگ بناتے ہیں، آج کل تو وہ آ گئے نا جس پہ وہ ایسے قدرت بنے ہوئے جو بازار سے ملتے ہیں. تو اماں نے اماں کو دکھایا، فرمایا یہ صحیح ہے کہ مجھے اس طرح کرنا، کس لیے کہ میرا قد بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے. جاگ رہے ہو؟ مگر ایک مجھے روایت اور یاد آ گئی، قدرت اللہ سے پہلے یہ اس کا خود میں نے ایک بہت بڑی کرامت دیکھی، وہ بتاتا نہیں ہوں، مدینے میں نے دیکھی، مدینے میں بہت بڑی کرامت. تفسیر روح البیان ہماری بہت بڑی تفسیر ہے اہل سنت کی، تقریباً کوئی ایسا کتاب نہیں جس میں روح البیان کا حوالہ نہ ہو. آخری بات سبحان اللہ کہیں تو بتاؤ. تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ اماں سائن سلام اللہ علیہ علامہ اسماعیل حقی بغداد کے ہیں، قریباً 800 سال بلکہ اس سے بھی آگے ہوں گے، بہت زیادہ پرانے، بہت زیادہ، اور 30 جلدوں میں وہ تفسیر ہے. علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ اماں سائن کا روح مبارک جو ہے نا، اسرائیل علیہ السلام کو رب نے حکم کیا تو علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا مولا مجھے حیا آتی ہے سیدہ سے.
سیدہ کے پاس کیسے جاؤں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے ہاتھوں سے اماں کا روح قبض کیا۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں ایک بہت بڑا مفتی تھا میرے پاس اندلس میں مدینے میں آیا تو کہتا ہے ہاں یہ حدیث ہے روایت مگر ضعیف ہے۔ خدا کی قسم وہ جلدی ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، ایئرپورٹ پہ جب گیا تو ایئرپورٹ پہ اس کا پاسپورٹ غائب ہو گیا۔ حالانکہ پاسپورٹ 15 دن میں بن سکتا ہے، 3 مہینہ وہ بیچارہ مکہ یا مدینہ آتا رہا۔ میرے پاس ہے، بولا کہ میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا سیدان کو جا کے راضی کر۔ جاگ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ میں وہ بات بتا دوں شاہ قدرت اللہ شاہب کی۔ قدرت اللہ شاہب فرماتے ہیں کہ اس جو عالم نے تقریر کی کہ 2 رکعت نفل پڑھو آج بھی، پھر اماں کو ہدیہ کرو۔ بولو کہ سیداں اپنے بابا جان کو عرض کرو کہ ہماری یہ مشکل ہے، سرکار کو عرض کرو کہ اپنے رب سے ہماری مشکل کو حل کروائے، اللہ سب کی مشکلیں حل فرمائے، یہ نفل ضرور پڑھنا۔ تو قدرت اللہ شاہب فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے نفل پڑھا اور نفل پڑھ کے اماں سائن کو ہدیہ کر دیا۔ جب ہدیہ کر دیا تو فرمایا کہ ان کے بعد قدرت اللہ شاہب کہتے ہیں کہ 3 مہینہ بعد میں، اس وقت فونیں نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، فون کا نہیں تھا، بہت پرانی بات ہے، تو بولا کہ میرے بھائی کا مجھے خط آیا جرمن سے، اس نے ایک جرمن عورت کو مسلمان کر کے اس سے شادی کی، تو اس میری بابی کا خط آیا مجھے کہ قدرت اللہ شاہب میں تو ابھی مسلمان ہوئی ہوں، جرمن عورت ہوں، کچھ عرصہ ہوا ہے، میں نے آپ کے نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی کو خواب میں دیکھا۔ قدرت اللہ شاہب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرا پیغام ادھر خط کے ذریعے بھیجو کہ وہ مرد ہے۔ اماں سائن نے بولا مرد ہے تو میں اس کے منہ نہیں لگتی اور وہ مجھے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ مرد ہے، اس لیے تو آپ میرا پیغام قدرت اللہ شاہب کو پہنچاؤ کہ آپ نے نفل پڑھ کے فلاں دن جو فریاد کی تھی اور میں نے آپ کی درخواست میرے بابا جان کی بارگاہ میں پہنچا دی، اور بابا جان نے وہ قبولیت کی مہر کا ٹھپا بھی لگا دیا، مہر لگا دی۔ وہ قدرت اللہ شاہب کہتا ہے میں تو پاگل ہو گیا، دروازہ بند کر دیا، 3 دن میں نے کسی سے بات نہیں کی، میں روتا رہا۔ میں نے کہا یہ معاملہ تو خدا کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، اور سیدہ نے وہاں سے خط بھیجا ہے۔ فرمایا اللہ میں روتا رہا یا سیدہ، اماں کے نعرے لگاتا رہا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا جس کے سارے بیٹے وہ ایسا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے نسل پاک سے بچہ نور کا، یہ نور جہاں بھی نظر آ رہے ہیں، یہ سیدہ کے گھرانے کے پھول اور نور ہے، تو سیدہ کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ آخری اختتام اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ سارے کرو۔ سب سے یہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا نام شمع بز میں ہدایت پیلا، سیدہ عابدہ طیبہ را، سیدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہلا نام مصطفیٰ جان رحمت۔ اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ سیداں کے سجدوں کا رب کو واسطہ حضور کو کہ سب پہ فضل کرم جو ہمارے ساتھی جہاں جہاں جن دعاؤں کے لیے، آخری یہ کہ اماں کو سرکار نے کیا تحفہ دیا۔ قرآن تو تھا، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، مصطفیٰ بھی حضور کے تھے کہ سرکار جن کا استقبال کرتے، مگر آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار نے اماں کو جب غلام آئے، مشہور حدیث تسبیح فاطمہ تو آپ نے سنی ہے نا، تو اماں نے عرض کیا تو سرکار نے قیامت تک اماں کے ذریعے یہ تسبیح پہنچائی، جہاں بھی دیکھو جو بھی شخص دیکھو چاہے کسی بھی مسلک والا ہو وہ 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ نے اماں کی تسبیح پوری کائنات میں پھیلا دی۔
مولا علی فرماتے میں نے زندگی میں یہ تسبیح نہیں چھوڑی، زندگی میں۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، بولا کہ یا امیر المومنین، جنگ نہروان میں خوارج سے جب جنگ کر رہے تھے تو دونوں ہاتھوں سے اسی دن کیسے پڑھی؟ فرمایا پوچھنے والا سن، جب میں نے جنگ ختم کی میں نے نماز پڑھی، اس وقت میں نے یہ تسبیح ضرور پڑھی تھی۔ یہ تسبیح ہر مشکل کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ تسبیح کوشش کرو کہ 100 دفعہ پڑھ کے اماں کو ہدیہ کرو۔ آج یہ تسبیح پڑھیں، آج ذکر یہی کرتے ہیں جو حضور نے اپنی محبوبہ کو بتایا، سیدہ کو بتایا، یہ ساری مل کے پڑھیں مگر دل سے۔ بابا جان نے حدیث بتائی نے پوری سال میں ایک دفعہ اللہ اکبر، آج ان سال سے زیادہ ہے، سبحان اللہ پوری سال میں کریں، آج اس سے زیادہ ہے، دل سے کریں، سبحان اللہ 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 بند کریں، سبحان اللہ 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام غزالی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں حامدین جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ تعالی آقا حامدین کون ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ خدا کا شکر کرنے والے، یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا سب سے بڑا شکر، اکبر شکر الحمدللہ۔ حضور فرمایا سب سے بڑا شکر ہے اللہ
اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار نے فرمایا جو تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چاہے سمندر کی چھولیوں کے مثل گناہ بخش دیتا ہے. مل کے پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. جن ورد ذکر 1200 ختم قرآن شریف جا اللہ تعداد انا تینا سب مجھے حوالے کریو. اے اللہ جو کو اساں ذکر اذکار کیو پانجی بارگاہ مقدس میں قبول فرما. مولا جو ثواب مٹھڑی محبوب بارگاہ میں پہنچا. جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضور جے والدین کریمین سیدہ کائنات خلفاء راشدین پنجتن پاک جمیع ازواج مطہرات شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق شہداء خیبر شہیدان کربلا جمیع آل اطہار جمیع صحابہ کرام. اے اللہ حاضرین جماعت جا منہ سمیت جیترا بھی رشتہ دار فوتیان سبن جی مغفرت بخش فرما. مولا اساں جے گوٹھ میں اساں جے علاقے میں اساں جا ہتے جترو قوموں ان پاڑے میں ملا جت جترا پہنے اللہ پاک سبنی جی مغفرت بخش فرما. اساں جی قوم وارن جا اے اللہ پوری جماعت وارن جا یا اللہ حضور جی پوری امت جے مومنین مومنات جی مغفرت بخش فرما. مولا اما سائن جے عرس جے صدقے سبنی جا بیڑا پار فرما. مولا سبن جو مشکلوں آسان فرما. اے اللہ سبن جے غمن کے دور فرما. اے اللہ سیدان جے سجدے جے صدقے سبن تے فضل فرما کرم فرما. مولا اساں کے سجدے جی لذت عطا فرما. مولا اما جے سجدے جو تو کے واس دعا سبن کے عبادت جو شوق عطا فرما. قرآن جی تلاوت جی توفیق عطا فرما. مولا اساں جے گھرن کے پہنجے ذکر سا آباد کر. مولا اساں جے بچن کے اساں جی نجات جو ذریعہ بنا. مولا سیدہ پاک جے صدقے اساں سا راضی تھی. یا رسول اللہ اما سائن جو تو کے واسطو اساں سا راضی تھی. یا رسول اللہ سیدہ کائنات جو تو کے واسطو اساں سا راضی تھی. مدینے وارا سائن جے سیدہ جو تو اتی استقبال کندو انجے تو کے واسطو اساں جے تمام ساتھین اساں قیامت تائیں راضی تھی ون. اساں جے بچن سا راضی تھی. اساں جے نسلن سا راضی تھی. اساں جے رب کریم قیامت تائیں اچن وارن سا راضی تھی. اے اللہ غزہ جا مسلمان میدان میں بکھیں ان میں بیٹھائن. اے اللہ سیدہ پاک جے صدقے انہاں جی غیب کا مدد فرما. اے اللہ مسلمان سوڈان میں یمن پہ جتے جتے پریشان ان جی غیب کا مدد فرما. اے اللہ اسلام دشمن قوتن کے نصف نابود فرما. اے اللہ انہاں جے برے ارادہ شر انہاں جے طرف موٹا. اے اللہ مسلمانن کے اتحاد نصیب فرما. مسلمانن کے اتفاق نصیب فرما. مولا بیمارن کے شفا عطا فرما. بے اولادن کے صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ سبن جے رزقن میں سیدہ جے صدقے برکتوں عطا فرما. مولا اما سائن جے صدقے خیرات عطا فرما. مولا اما جی اساں سبنی کے خیرات عطا فرما. مولا اساں جے بچن کے بعمل عالم بنا. مجھا مولا اساں کے قرآن جے بچہ کاری بنا. مجھا مولا سبن جو مشکل و آسان فرما. مولا سبن جے غمن کے دور فرما. اے اللہ اساں جے ملک کے سلامتی عطا فرما. اے اللہ عالم اسلام جے مسلمانن کے سلامتی عطا فرما. اے اللہ تو مسلمانن جی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانن جو خیر فرما. اے اللہ حضور جی امت رحم فرما. اے اللہ حضور جی امت رحم فرما. اے مجھا مولا سا سبن کے اما جے صدقے جہنم جی باہے کھاں بچا. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم هون علی سکرات الموت. اللہم هون علی سکرات الموت. اللہم انا اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء
وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ما مننت به علي فأتممه، وما أنعمت به علي فلا تسلبه، وما سترته فلا تهتكه، وما علمته فاغفره. اللهم إنا نسألك من العصمة تمامها، ومن النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية وصولها، ومن العيش أرغدها، ومن العمر أسعدها، ومن الوقت أطيبه، ومن الرزق أوسعه، ومن الفضل أحسنه، ومن اللطف أنفعه، ومن الأنعام عمه، ومن الإحسان أتمه. ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ پوری جماعت پہ فضل اور کرم فرما. یا اللہ خصوصی جو ہمارے فقیر دین کے لیے تڑپتے ہیں، اے اللہ ہمارے ہر ساتھی کا بچہ ازہر سے عالم بن کے آئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو بعامل عالم بنا. اس فتنے کے دور میں ہمارے بچے عالم ہو گئے تو ان کے ایمانوں کی حفاظت ہوگی. اے اللہ ہمارے نسلوں کو بعامل عالم بنا. قرآن کی حدیث کی سمجھ عطا فرما. تنجنا شریف جامع دعا سب کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفع درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا الله، يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونكتفي. يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونكتفي. يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونكتفي. یہ اسم اعظم میرے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك استغيث. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. کھڑے ہو کر دو شعر سلام کے. دو سے مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت میرا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہلا سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ. سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت بلا سلام. آمین. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك ماد في حكمك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. یا اللہ یا ارحم الراحمین،
اسا سیدہ طیبہ طاہرہ جو کو ذکر کیو ہے یا اللہ ان جے صدقے قرآن کریم کے اسان جے دلن جو بہار بنا اے قرآن کریم جی تلاوت سیدہ طیبہ طاہرہ کے پسند ہوندی بھی یا اللہ ان قرآن کریم جو فیض ہن جماعت جی نسلن میں جاری فرما اے ان جی فیض ما سبنن کے شفا نصیب فرما سبنن جی مشکلات کے دور فرما سبنن جی روزی میں برکت عطا فرما بے اولادن کے اولادو نصیب فرما جے کے مشکلات میں تنگی میں مولا انن کے فراوانی عطا فرما رزق میں برکتوں عطا فرما یا اللہ سبنن کے مدینے جو حاضری نصیب فرما اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارك لنا فيما عاطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين آمين پاک اسان دی کوٹ میں جتھا یا ارحم حاجی صالح جو اج عرسو بارو ہو ان جو روح کے پہنچا یا ارحم الراحمین مخزوم صاحب جی نرلی عبداللہ جی ارحم الراحمین حاجی محمد اسماعیل سوہ جی نرلی شہزادی یا ارحم الراحمین پوری جماعت جے کے فقیر ڈاکٹر عبدالکریم بابا شفیع حاجی حیات جت یا ارحم الراحمین حاجی علانو بلالی فقیر حاجی علا بچایو یا ارحم الراحمین جترا نالا یاد نین مولا ان سبنی جی مغفرت برفا عمر فقیر صالح محمد فقیر یا ارحم النرلو محمد موسیٰ یا اللہ غلام رسول یا ارحم الراحمین موجہ والدین یا ارحم الراحمین بہاجی مصری یا چاچا حاجی یوسف یا اللہ سائیں مخدوم صاحب جو سائیں عطا محمد پورو خاندان یا ارحم الراحمین اساں پوری جماعت جا کے فقیر فوتیان اللہ ان سبن جی مغفرت بخش فرما اجو کی رات ان جے قبرن جی متھا رحمت جی بارش فرما بخشش جی بھار فرما اے رب کریم پاجے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی صدقے بھا مرحوم اے الطاف سائیں جو یا ارحم الراحمین سبنی جی پوری جماعت جا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وہ انا تنجی روزو چھوڑیا صرف پانی تے چاہیں تے ہان فقیرو تہاں لنگر کرو یا جی مکھے جو کو مسافر کی چھڑیو تا انشاءاللہ 10 تاریخ اما خدیجہ جو عرس انشاءاللہ وری 14 تے سیدنا ضروری نہ ہے جو پانچ گھر منایو امام حسن جی ولادت وری 17 تے اصحاب بدر حضور جا بدری صحابہ رضوان اللہ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ جو عرس 17 تے اما سیدہ عائشہ صدیقہ جو انشاءاللہ وری ایک ہی تے مولا علی جو انشاءاللہ سب عرس ملائی دا رہندا سی